نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد۔ گوشہ گوشہ دنیا کا تھا خزاں کا گہوارہ، ساتھ میرے آقا کے دائمی بہار آئی۔ تڑپ رہے تھے سسک رہے تھے بندگان خدا، واہ کیا خوب تھی ان کی قسمت جگمگائی۔ صاحبان علم و دانش، چھوٹی سی زبان سے یہ مختصر سا پیک کر بچپنے انداز میں عالی شخصیات کو سلام کہتا ہوں اور امید کرتا ہوں بڑوں کی محفل میں یہ ننھی جان کچھ اپنا مقام بنا سکے۔ ارباب علی قدر، آپ کے سامنے جلیل القدر، عظیم المرتبت، رفیع الشان ہستی کے تذکرے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں، جو انسانیت کے سب سے بڑے ہمدرد، سب سے بڑے غمخوار اور سب سے عظیم محسن انسانیت ہے۔ صاحبو، انسانیت سسک رہی تھی، گلشن ارضی ماتم کدہ بنا ہوا تھا، فضاؤں پر ظلم کی گٹائیں تھی، ظلم و جبر کی تند و تیز ہوائیں چل رہی تھی، ہر طرف نفرت و عداوت کے شعلے بھڑک رہے تھے، ہر طرف نفرت و عداوت کے شعلے بھڑک رہے تھے، کمزوروں پر ظلم کے پہاڑ ٹوٹ رہے تھے، مظلوم بچیاں زندہ دفن ہو رہے تھے، انسان وحشی درندہ بن چکا تھا، انسانیت تباہ و بربادی کے آخری دہانے تک پہنچ چکی تھی۔ اچانک رحمت خداوندی جوش میں آئی، عرب کے صحراؤں میں محبت کی ہوا چلنے لگی، الفت کے ترانے گونجنے لگے کہ انسانیت کے غمخوار آ گئے، مظلوموں کے مددگار آ گئے، غلاموں کے مولا آ گئے، یتیموں کے ماوا آ گئے، راہیں منور ہو گئی، فضائیں معطر ہو گئی، کلیاں مسکرانے لگی اور ماحول کو مہکانے لگی۔ حضرات سنو، ایسی عظیم ہستی، ایسی کریم ہستی، وہ مقدس ہستی، وہ معطر ہستی کہ جن کے پیکر رحمت نے رحمتوں کے دروازے کھول دیے۔ انقلاب دہر کا روح رواں گیا، باعث تخلیق ہستیوں کن فقاں گیا، نازاں ہے جن پہ خود خالق عرش عظیم، وہ نبی محترم صاحب ارض و سما گیا۔ ہاں ہاں میرے بھائیوں، سکانے زمین پر وہ کرم بن کر آئے، وہ تیرے وہ میرے سب کا بھرم بن کر آئے۔ نفرتوں کے دشت میں گلستہ آباد کس نے کیے، پریشان پشیماں مجرمہ شاد کس نے کیے، پتھروں کے زخم کھا کر دعائیں دینے والے، مشکلوں میں بھی حق کی صدائیں دینے والے۔ صاحبو، شیریں سخن شیریں زبان سے اس فضا نصیب اور حرمت زدہ دنیا کو حیات تازہ کس نے بخشی، تڑپتی انسانیت کی غمخواری کس نے کی، نفرت کی آندھیوں میں شمع الفت کس نے جلائی، مساوات کا علم کس نے بلند کیا، اخوت کی جہانگیری کی بنا کس نے ڈالی، معصوم کلیوں کو مسکرانے کا حق کس نے دیا، مظلوم عورتوں کو باعزت مقام کس نے دیا، سنگ باروں کی ہدایت کے لیے کون تڑپا، سنگ باروں کی ہدایت کے لیے کون تڑپا، انسانیت کے غم میں کون پگھلا۔ سنو سنو، تاریخ شاہد ہے کہ یہ تمام چیزیں انسانیت کو پیغمبر اسلام سے ملی۔ مجھے یقین محکم اور اعتقاد کامل ہے کہ انسانیت تعصب سے چھٹکارے پائے گی، بغض و عداوت کے شعلے ٹھنڈے ہوں گے۔ جب یہ انسانیت محسن کی تلاش میں نکلے گی تو اسے محسن اعظم کے آستانہ ناز پر جبین نیاز خم کرنی ہوگی۔ تو مجھے یہ کہنے دو، وہ لاکھوں سلام اس آقا پر، دل لاکھوں جس نے جوڑ دیے، دنیا کو دیا پیغام سکون، طوفانوں کے رخ موڑ دیے۔ اس محسن اعظم نے الیاس کیا کیا نہ دیا ہے عالم کو، دستور دیا، منشور دیا، کئی راہیں دی، کئی موڑ دیے۔ اے اسلامیان پاکستان، پیغمبر اسلام کے دامن میں ہی عافیت ہے، جو ہماری کامیابیوں کامرانی کے لیے تڑپتے رہے، سسکتے رہے اور پگھلتے رہے۔ لیکن افسوس ہے تم پر کہ روشن خیالی کا جھوٹ اور مکر و فریب کے دھوکے میں آ گئے۔ سنو میرے بھائیوں سنو، یہ مغرب دھوکہ ہے، بد تہذیبی، درندگی اور عصبیت کا دوسرا نام ہے۔ یہ دجل کی تصویر ہے، یہ بربادی کا پیش خیمہ ہے، یہ نجاست و غلاظت کا پھلندہ ہے، یہ نجاست و غلاظت کا پھلندہ ہے، یہ ظلمت و اندھیرے کا استعارہ ہے، یہ مغربی تہذیب نفرت کا زہر پھیلانے والی، یہ مغربی تہذیب نفرت کا ہے زہر پھیلانے والی بد اخلاقی اور بد کرداری کا دوسرا نام ہے۔ میرے پیارو،
ایسے وقت میں ہم پر واجب ہے کہ اس محسن اعظم مشفق بنی آدم رہبر کامل کے دامن سے وابستہ ہو جائیں. کامیابیاں ہمارے قدموں سے لپٹ جائیں گی. آؤ مل کر ان کے حضور نذرانہ عقیدت پیش کرے. آؤ مل کر ان کے حضور نذرانہ عقیدت پیش کرے. مجھے یاد آ رہا ہے تیرا پاک آستانہ میرے دل پہ چھا رہا ہے. وہی کیف عاشقانہ تو ازل کا ہے تبسم، تو ابد کا ہے ترنم، تو دہر کا ہے تکلم. تیری ذات معجزانہ، میں ہوں ظلمتوں کا پیکر، تو ہے روشنی سراپا. تیری صبح صبح نورے، میری شام ظالمانہ. والسلام.